اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تقدیم الخبر علی المبتدا، ہماری جو بحث تھی وہ اس میں تھی کہ خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے۔ ہم نے متن کو پڑھ لیا تھا اور شرح آج پڑھیں گے کہ قد یتقدم الخبر علی المبتدا جوازاً و وجوبا، کبھی کبھار خبر مبتدا پر مقدم ہوتی ہے لیکن دو طرح سے یعنی کس طرح؟ کبھی کبھار خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہوتا ہے اولاً، اور کبھی کبھار خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا یہ واجب ہو جاتا ہے۔ تو آسان سی بحث ہے، اس عبارت کو ہی تطبیق کرتے ہیں، آسان ہے۔ فل اول سے مراد کیا ہے؟ فل اول سے مراد یعنی اب وہ موارد بیان کریں گے جہاں پر خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا جائز ہے۔ وہ کون سے مورد ہیں؟ وہ جو مورد ذکر کیے ہیں وہ تقریباً دو مورد ہیں۔ کون سے مورد ہیں؟ کہتے ہیں کہ پہلا مورد یہ ہے کہ جب خبر ظرف جار مجرور ہو اور اس کے لیے جو مبتدا ہے وہ معرفہ ہو۔ خبر ظرف جار مجرور ہو اور اس کے لیے جو مبتدا ہے، مبتدا معرفہ ہو، تو اس صورت میں جائز ہے کہ آپ اس خبر کو مقدم کریں معرفہ مبتدا پر۔ اچھا، اس کے بعد ہے کہ جب نکرہ محض واقع ہو خبر، جب خبر نکرہ محض واقع ہو تو اس صورت میں بھی آپ کے لیے جائز ہے، واجب نہیں ہے، جائز ہے کہ آپ مقدم کریں کس چیز کو؟ آپ مقدم کریں خبر کو اس مبتدا پر۔ یہ دو چیزیں ہیں، انشاءاللہ واضح ہو جائے گی مثالوں سے۔ اول سے مراد یعنی جواز والے مورد بتائیں گے ابھی کہ جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز ہے۔ نہ وہ فدار زیدن، تو یہاں پر دیکھیں فدار یہ خبر ہے، زیدن یہ مبتدا ہے، زید مبتدا ہے معرفہ ہے کیونکہ عالم ہے، اور فدار یہ کیا ظرف جار مجرور جو ہے یہ خبر واقع ہوا ہے اور خبر اس مبتدا پر مقدم ہو گیا، اور یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یعنی آپ زیدن فدار بھی کہہ سکتے ہیں۔ فدار زیدن بھی درست ہے، زیدن فدار بھی درست ہے، کیونکہ ہم نے کہا کہ جائز ہے مقدم ہونا خبر کا، اس صورت میں جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا قول یعنی یہ آیت کہ سلام ہی ہے، یہاں پر جو سلام ہے یہ خبر ہے، اور یہ سلام خبر جو ہے یہ نکرہ محض ہے، اور ہیا یہ مبتدا معرفہ ہے۔ اچھا، مبتدا معرفہ ہے، کسے پتہ چلا؟ ہیا ضمیر ہے، اس لیے یہ جو سلام نکرہ محض ہے اس پر مقدم ہو گئی ہے، خبر ہے لیکن پھر بھی مبتدا پر مقدم ہے، لیکن یہ جائز ہے، واجب نہیں ہے۔ اچھا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، اور یہاں پر تیسری مثال پیش کر رہے ہیں کہ آیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلِ، یہاں پر بستر ہے، آیَةٌ یہ خبر ہے، اللیل یہ مبتدا ہے، یہ اللیل مبتدا اور معرفہ ہے، کیسے کہ الف لام اس پر داخل ہے، معرفہ ہے، اور آیتن یہ کیا ہے؟ نکرہ ہے اور نکرہ محض ہے، اور یہ مقدم ہو گئی یہ خبر یہاں پر مبتدا پر۔ کیسے پتہ چلا کہ آیتن یا مثلا سلام یہ کیا ہے؟ یہ نکرہ محض ہے؟ تو اس کا جواب آسان ہے کہ جب ہم نے یہ پڑھ لیا ہے کہ معرفہ کس طرح ہوتا ہے اسم اور نکرہ کس طرح ہوتا ہے اسم، یعنی 6 علامتیں ہیں، 6 قسم معارف کی جو ہم نے پڑھ لی ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک علامت ہے یہاں پر سلام اور آیتن میں تو ہم کہیں گے کہ یہ معرفہ ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ معرفہ نہیں ہے۔ اچھا، تو یہاں پر ان مثالوں میں ہم نے دیکھا کہ یہ نکرہ محض ہے، کیونکہ نہ یہ اس پر الف لام داخل ہے، نہ اسماء موصولہ میں سے ہے، نہ اشارہ میں سے ہے، اور جو بھی ہم نے
معارف کی قسمیں مثلا بتائی تھی وہ ساری اس میں نہیں پائی جاتی، تو یہ کیا ہے؟ نکرہ محض ہے۔ اچھا، پھر فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلِ الْمُقَدَّمَ فِي الْآيَتَيْنِ مُبْتَدَى وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلِ الْمُقَدَّمَ فِي الْآيَتَيْنِ مُبْتَدَأً وَالْمُؤَخَّرَ خَبَرًا۔ فرماتے ہیں کہ ان دونوں آیتوں میں، کون سی دونوں آیت میں؟ سلام ہی، یہ بھی آیت ہے، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلَ، یعنی پہلی مثال میں سلام ہی ہے اور دوسری مثال وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، ان دونوں مثال میں فرماتے ہیں وَإِنَّمَا لَمْ يَجْعَلِ الْمُقَدَّمَ فِي الْآیَتَيْنِ مُبْتَدًا، ان دو آیتوں میں جو مقدم ہے اس کو مبتدا قرار نہیں دیا گیا، والمؤخر خبرن، اور جو مؤخر ہے اس کو خبر قرار نہیں دیا گیا۔ یعنی اصل میں جملہ اس طرح ہے کہ وَلَمْ يَجْعَلْ الْمُؤَخَّرَ خَبَرًا، کہ جو مؤخر ہے اس کو خبر قرار نہیں دیا گیا، یعنی جو مقدم ہے وہ مبتدا نہیں ہے اور جو مؤخر ہے وہ خبر نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو مقدم ہے وہ خبر ہے، جو مؤخر ہے وہ مبتدا ہے۔ اس طرح کیوں ہے؟ اگر ہم مثلا مقدم کو مبتدا مانے اور مؤخر کو خبر مانے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آیا کوئی حرج لازم آتا ہے؟ فرماتے ہاں، کیا حرج لازم آتا ہے کہ اگر اس طرح کریں لِأَدَائِهِ إِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكْرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ، تو اس سے یہ لازم آتا کہ ہم نے خبر دی ہے نکرہ کو معرفہ سے، یعنی مبتدائے نکرہ کو معرفہ خبر معرفہ سے ہم نے خبر دی ہے اس کی۔ یعنی اگر ہم یہ کرتے، یہاں پر ان آیتوں میں یہ کہتے ہیں کہ مثلا یہ فرض کرتے ہیں کہ سلامون مبتدا ہے اور ہیا خبر ہے، تو اس سے یہ لازم آتا کہ ہم نے ایک نکرہ کے لیے مبتدا کی خبر لائی ہے، اور مبتدا ایک نکرہ کے لیے معرفہ خبر لائی ہے۔ اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ نکرہ مبتدا کے لیے معرفہ خبر لائیں۔ کیوں؟ ہم نے پیچھے کچھ صفحات پہلے یہ قانون پڑھا ہے، کون سا؟ کہ جو مبتدا ہے وہ محکوم علیہ ہے، یعنی جس پر حکم لگایا جاتا ہے، اور جو محکوم علیہ ہے وہ معلوم ہونا چاہیے، یعنی معرفہ ہونا چاہیے، اور جو خبر ہے وہ نکرہ ہونا چاہیے کیونکہ وہ حکم ہے اور حکم کو نکرہ ہونا چاہیے۔ تو لہٰذا اس مثالوں میں یہ اگر ہم کرتے تو یہ لازم آتا کہ ہم مجہول یا نکرہ پر حکم لگا رہے ہیں، یعنی مجہول پر حکم لگا رہے ہیں۔ لہٰذا خلاصہ کلام یہ ہوا کہ ان دونوں آیتوں میں جو مقدم ہے وہ مبتدا نہیں ہے اور جو مؤخر ہے وہ خبر نہیں ہے۔ کیوں؟ اگر ہم اس طرح کرتے تو یہ لازم آتا لِأَدَائِهِ، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ اِلَى الْإِخْبَارِ عَنِ النَّكْرَةِ بِالْمَعْرِفَةِ، کہ نکرہ کو خبر دی جائے معرفہ سے، اور یہ درست نہیں ہے کہ آپ نکرہ کے لیے معرفہ کو خبر قرار دیں۔ وثانی، دوسرا مورد، وثانی سے مراد کیا ہے؟ یعنی اب وہ موارد بیان ہوں گے کہ جہاں پر خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا جائز نہیں ہے بلکہ واجب ہے، خبر کو مبتدا پر مقدم کرنا واجب ہے۔ کہ قولک فی الدار رجل وأین زید وقولہم علی التمرۃ مثلها زبدہ۔ تین مثالیں پیش کی یہاں پر۔ کیوں تین مثال پیش کیے؟ گویا کہ تین موارد ہیں جہاں پر مقدم کرنا، خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے۔ ان تین موارد میں کون سے تین موارد؟ پہلا مورد یہ ہے کہ جب ظرف جار مجرور خبر واقع ہو اور اس کے لیے جو مبتدا ہو وہ نکرہ ہو، یعنی اس میں اور اوپر جو ہم نے بیان کیا وہ فرق ہے۔ اس میں ہم نے پہلے کیا کہا تھا کہ ظرف جار مجرور خبر واقع ہو اور اس کے لیے جو مبتدا معرفہ ہو، لیکن یہاں پر اس طرح نہیں ہے۔
یہاں پر مبتدا کے لیے ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نکرہ ہونی چاہیے. کون سا مورد؟ کہ خبر جو ہے ظرف جار مجرور ہے اور اس کے لیے جو مبتدا ہے وہ نکرہ محض ہے. تو اس صورت میں واجب ہے کہ ہم اس خبر کو مقدم کریں مبتدا پر. کیوں؟ مثلا فی الدار رجل، فی الدار رجل، فی الدار یہ ظرف جار مجرور ہے اور رجل اس کے لیے یہ فی الدار یہ خبر ہے. فی الدار ظرف جار مجرور یہ خبر ہے اور یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مقدم کرنا واجب ہے. رجل نکرہ ہے اور یہ مبتدا ہے. اچھا، یہ مقدم کرنا کیوں واجب ہے یہاں پر؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر ہم یہاں پر مقدم نہ کرتے تو ہمیں ایک اور وہم پیدا ہو سکتا تھا. وہ کون سا وہم؟ کہتے کہ نکرہ جو ہے ہمیشہ اس طلب میں رہتا ہے کہ بعد والی چیز یا نکرہ کے بعد میں آنے والی چیز اس کے لیے صفت بنے. یعنی وہ صفت کی تلاش میں ہوتا ہے کہ صفت آئے تاکہ اس سے بھی کچھ تخصیص ملے. وہ اس طلب میں رہتا ہے نکرہ. تو لہٰذا اگر ہم اس طرح پڑھتے رجل فی الدار، رجل مبتدا فی الدار خبر، تو یہاں سے یہ غمان اور وہم پیدا ہو سکتا کہ یہاں پر جو فی الدار ہے آیا خبر ہے رجل مبتدا کے لیے یا اس رجل کے لیے یہ فی الدار کیا ہے؟ صفت ہے. تو لہٰذا اس وہم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ فی الدار میں فی الدار کو مقدم کر دیا اور یہ تقدیم اور مقدم کرنا واجب ہے. پھر ایک اور مثال پیش کیا ہے این زیدن میں. اس میں این زیدن میں یعنی ایسا مورد، وہ چیز خبر ہو کہ جو صدارت طلب ہوتی ہے، یعنی جو چیز چاہتی ہے کہ میں ہمیشہ ابتدا میں رہوں، اگر وہ چیز خبر بن جائے تو اس صورت میں اس خبر کا مبتدا پر مقدم ہونا واجب ہے. جس طرح یہ استفہام ہے، مثلا آئین ہے، تو استفہام ہمیشہ صدارت طلب ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے صدارت چاہیے، میں کلام کے شروع میں واقع ہو سکتا ہوں، وسط میں یا آخر میں واقع نہیں ہو سکتا. تو اس صورت میں اگر استفہام کوئی خبر ہو، کلمہ استفہام خبر واقع ہو، تو وہ مقدم ہوگا، خبر مقدم ہوگی کس پر؟ مبتدا پر، اور یہ تقدیم واجب ہے. یہ دوسرا. اور تیسرے میں کہتے ہیں کہ اگر مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہو کہ جو خبر کی طرف پلٹے تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا واجب ہے مبتدا پر. یعنی مبتدا میں ایک ایسی ضمیر ہو کہ جو ضمیر پلٹتی ہو کس کی طرف؟ خبر کی طرف. کیوں ہے اس طرح کہ وہاں پر واجب ہے؟ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ اگر مبتدا میں جو ضمیر ہے پلٹتی ہے خبر کی طرف، اگر ہم مبتدا کو پہلے لائیں اور خبر کو بعد میں لائیں تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہ جو ضمیر ہے اپنے ما بعد کی طرف پلٹتی ہے، اور یہ قانون کے خلاف ہے کہ ضمیر اپنے بعد والے کلمے کی طرف کیا ہے؟ رجوع کرے. لہذا قانون جو اصلی ہے ضمیر کا جو مرجع ہے، جس کی طرف ضمیر پلٹتی ہے، وہ ضمیر سے پہلے ہونا چاہیے نہ کہ بعد میں ہونا چاہیے. تو اس صورت میں خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے. یہ 3 موارد ہیں جو خبر کو مقدم کرنا مبتدا پر واجب ہے. انشاءاللہ مثالوں سے واضح ہو جائے گا، خود بھی اس کی تشریح کریں گے. وثانی کے قول کیا؟ وثانی سے مراد یعنی وہ موارد جہاں پر مقدم کرنا خبر کو مبتدا پر واجب ہے. کیا قول ہے کہ جیسے آپ کا یہ قول کہ فی الدار رجل، فی الدار میں فی الدار ظرف جار مجرور ہے، یہ مقدم ہوا رجل خبر ہے فی الدار خبر ہے، رجل مبتدا ہے، لیکن یہ جو رجل ہے یہ معرفہ نہیں ہے بلکہ نکرہ محض ہے. اور ہم نے کہا اس کی خود کیا ہے تشریح کریں گے نیچے. این زیدن، این خبر، زیدن مبتدا. وقولهم علی التمرۃ مثلها زبدہ، علی التمرۃ یہ خبر ہے، مثلها اس کے لیے کیا ہے؟ مبتدا ہے. علی التمرۃ یہ خبر.
وَإِنَّمَا وَجَبَ فِي ذَلِكَ تَقْدِيمُهُ، فرماتے ہیں کہ ان صورتوں میں واجب ہے خبر کو مقدم کرنا. کیوں؟ لِأَنَّ تَأْخِيرَهُ فِي الْمِثَالِ الْأَوَّلِ، اس لیے کہ مؤخر کرنا خبر کو مثال اول میں، کون سا مثال اول؟ فِي الدَّارِ رَجُلٌ، یقتضی، یہ تقاضا کرتی کس چیز کا؟ یقتضی التباس الخبر، یقتضی التباس الخبر بصفت، کہ خبر مشتبہ ہو جاتی کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. یعنی یہ پتہ نہیں چلتا کہ یہ جو فی الدار ہے آیا خبر ہے رجل کے لیے یا صفت ہے رجل کے لیے. تو اس وہم کے بچنے کے بعد، اس وہم سے بچنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ اس کو مقدم کر دیا. لأن تأخیرہ، اس لیے کہ خبر کا مؤخر کرنا فی المثال الاول، پہلی مثال میں فی الدار رجل میں، یقتضی التباس الخبر بصفہ، یہ تقاضا کرتا تھا کہ مشتبہ ہو خبر کس کے ساتھ؟ صفت کے ساتھ. تو اس لیے ہم نے کیا کر دیا؟ مقدم کر دیا خبر کو. یہ کیوں آپ کو وہم ہوتا؟ کیوں یہ ہمیں وہم ہوتا؟ مثلا اگر اس طرح ہوتا تو کہتے ہیں فَإِنَّ طَلَبَ النَّكِرَةِ الْوَصْفَ، کیونکہ نکرہ اس طلب میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے وصف لائی جائے. نکرہ اس طلب میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے وصف لائی جائے. لِتَخْتَصَّ بِهِ طَلَبٌ حَثِيثٌ، کہ وہ کیوں اس طلب میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے وصف لائی جائے؟ لِتَخْتَصَّ بِهِ طَلَبٌ حَثِيثٌ، کہ تاکہ اس وصف کے ساتھ یہ مخصوص ہو جائے. فَلْتُزِمَ تَقْدِيمَهُ، تو پھر لازم قرار دیا کہ یہاں پر تقدیمہ خبر کو مقدم کیا جائے. دفعا لہذا التوہم، تاکہ یہ وہم ختم ہو جائے. کون سا وہم ختم ہو جائے؟ یہ وہم ختم ہو جائے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ یہاں پر جو فی الدار ہے آیا یہ رجل مبتدا کے لیے خبر ہے یا صفت ہے. وفی الثانی، دوسرے میں، یعنی دوسری مثال میں، دوسرا مثال کہاں پر ہے؟ این زید، یہاں پر مبتدا مؤخر کیوں آئے اور خبر مقدم کیوں آئے؟ جواب اخراج ما لہ صدر الکلام، کہ یہاں پر ایسی چیز جو صدارت طلب ہے، اگر ہم یہاں پر اس طرح کرتے کہ این کو بعد میں لاتے، یعنی زید این، زید کہاں پر ہے، اس طرح، تو یہاں پر یہ لازم آتا فی الثانی اخراج ما لہ صدر الکلام ان صدریتہ وہو الاستفہام کو چھوڑیں فی الحال، کہ اگر ہم اس طرح کرتے تو خارج ہو جاتا، یعنی خارج ہو جاتا کیا؟ وہ کہ جو صدارت کلام میں آنا چاہتا ہے وہ صدارت کلام میں آنے سے خارج ہو جاتا. یعنی این استفہام ہے، صدارت طلب ہے، شروع میں آنا چاہتا ہے. اگر زید این کہتے تو پھر این کی جو صدارت طلب ہے وہ ختم ہو جاتی. تو لہٰذا ہم نے کیا ہے اس کو مقدم کر دیا. وفی الثانی، دوسری مثال میں اخراج ما لہ صدر الکلام وہو الاستفہام، خارج ہو جاتا صدر کلام سے، یعنی جو اس کے لیے حق ہے، جو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ صدارت کلام میں آتا ہے. وہو الاستفہام، جو استفہام ہے اس کے لیے حق ہے کہ وہ صدارت کلام میں آتا ہے. ان صدریت، کہ وہ صدارت کلام میں آنے سے ہی خارج ہو جاتا. یعنی اگر آپ اس طرح کرتے زید این، تو اس صورت میں این خبر تو ہوتا ہے اس کی، لیکن پھر اس این کے لیے جو چیز ہے وہ ختم ہو جاتی. این استفہام کے لیے آتا ہے، استفہام کے لیے ہے کہ وہ صدر کلام میں آئے، اور صدر کلام میں یہ این نہیں ہوتا. جب صدر کلام میں نہیں ہوتا تو اس کی جو صدر طلب ہے وہ ختم ہو جاتی. لہذا اس لیے ہم نے اس کو مقدم کیا. دوسری مثال میں وفی الثالث، اور تیسری مثال میں التمر، جو خبر کو مقدم کیوں کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ عود الضمیر علی متأخر لفظا و رتبتا، تاکہ ہم اس چیز سے بچ سکیں کہ ضمیر اپنے مابعد اور متأخر کی طرف نہ پلٹے لفظا اور رتبتا. یعنی یہ پورے تینوں مثالوں کی ابھی تشریح کر دی. پہلے میں اس طرح کیا تاکہ وہم نہ ہو صفت اور خبر کے درمیان، دوسرے میں تاکہ صدارت اس کی ختم نہ ہو، تیسرے میں
تاکہ ضمیر اپنے ما بعد کی طرف پلٹنا لازم نہ آ جائے لفظاً اور رتبتاً۔ یہ تمام کلام ہو گیا کس میں؟ تقدیم الخبر علی المبتدا میں۔ اب ایک اور بحث ہے کہ جواز حذف المبتدا والخبر، مبتدا اور خبر کو حذف کرنا جائز ہے۔ وقد يحذف كل من المبتدا والخبر، کبھی کبھار مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو حذف کیا جاتا ہے، جیسے اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام قوم منکرون اے علیکم انتم۔ یہ جو مثال ذکر ہوئی ہے اس کی تشریح آ رہی ہے تو یہاں پر اس کی تشریح نہیں کرتے تاکہ ٹائم بچ جائے۔ وقد یحذف، تشریح میں کہتے ہیں کہ وقد یحذف کل من المبتدا والخبر، کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو، یعنی کبھی کبھار اس طرح ہوتا ہے کہ مبتدا ظاہر ہوتی ہے لیکن اس کے لیے خبر کیا ہے محذوف ہوتی ہے، کبھی کبھار اس کے الٹ ہوتا ہے کہ خبر تو ہے لیکن مبتدا حذف ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کہ یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ کبھی کبھار مبتدا ہو خبر حذف جائے، خبر ہو مبتدا حذف، یہ اس طرح کیوں ہوتا ہے؟ کہتے ہیں کہ جب بھی ایسی چیز آئے جو دلالت کرے مبتدا اور خبر کے حذف ہونے پر، تو پھر اس صورت میں ہم کیا ہے خبر اور مبتدا کو حذف کر سکتے ہیں۔ یعنی ایسی چیز ہمارے ساتھ ہمارے جو کلام میں جملے میں اس طرح کی جو چیز آئے جہاں سے پتہ چل جائے کہ یہاں پر یہ چیز ہے، قرینہ ہو، کوئی دلیل ہو اس کے حذف ہونے پر، تو پھر کیا ہے یعنی معلوم ہو کہ یہاں پر کیا چیز حذف ہے، یہاں پر کیا آنا چاہیے۔ اگر یہ سب معلوم ہو تو پھر ضرورت نہیں ہے کہ آپ مبتدا یا خبر کو ذکر کریں، بلکہ حذف ہو تو بھی مسئلہ نہیں ہے۔ قد یحذف کل من المبتدا والخبر، کبھی کبھار حذف کیا جاتا ہے مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو، یعنی کبھی مبتدا حذف ہو جاتی ہے اور کبھی خبر، لدلیل، وہ بھی ایک دلیل کی وجہ سے، یدل علیہ، جو اس پر دلالت کرتی ہے، یعنی مبتدا اور خبر کے حذف ہونے پر وہ دلیل بتائی تھی کہ یہاں پر مبتدا حذف ہے اور یہاں پر خبر حذف ہے۔ فالاول، پہلا کیا مطلب ہے؟ یعنی جہاں پر مبتدا کا حذف ہونا ہوتا ہے، وہ مورد کے جہاں پر مبتدا حذف ہو جاتا ہے۔ قل افانبئکم بشر من ذالکم النار، یہاں پر جو ہے النار یہ خبر ہے، اس کی مبتدا حذف ہے، وہ ہے ہی، یعنی اس طرح ہے ہی النار، ہی مبتدا لیکن یہاں پر مبتدا ظاہر نہیں ہے، محذوف ہے، شاید مثال اس میں ہے۔ ان صورتوں ان آیتوں کی تشریح بھی نہیں کرتے تاکہ جلدی میں منزل مقصود تک پہنچ جائیں۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ قول، سورۃ انزلناہا اے ہذہ سورۃ، یہاں پر انزلناہا سورۃ جو ہے یہ خبر ہے، یہ سورۃ خبر ہے، اس کی مبتدا کہاں پر ہے؟ مبتدا حذف ہے، وہ ہے ہذہ مبتدا تھی لیکن وہ حذف ہے یہاں پر۔ وہ ثانی دوسرا مورد جہاں پر خبر محذوف ہوگی مبتدا موجود ہوگی، یعنی ابھی جو پہلے مورد پڑھا وہ خبر تو ہے مبتدا نہیں ہے، لیکن اب جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ دوسرا مورد ہے کہ جہاں پر مبتدا موجود ہوگی لیکن خبر نہیں، کا قولہ تعالی اکلھا دائم وذلھا، یہاں پر یہ جو ہمارے شاید مثال ذلھا میں ہے، ذلھا یہ کیا ہے؟ مبتدا ہے، اس کی خبر کیا ہے؟ محذوف ہے، وہ کیا ہے؟ اے دائم، اکلھا دائم، کہ اس کا ثمر دائمی ہے، وذلھا اور اس کا سایہ دار ہونا بھی یہ دائمی ہے، تو یہاں پر دائم حذف ہے، قرینہ ہے یہاں پر کہ دائم حذف ہے، وقولھا دائم وذلھا دائم، اصل میں اس طرح ہے، تو لہذا یہاں پر کیا حذف ہے؟ خبر حذف ہے۔ وقولہ تعالی، اور اللہ تعالیٰ کا یہ کہ قول کہ کل انتم
اعلم ام اللہ، کہ کہہ دو کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ. کیا مطلب ہے کہ آپ زیادہ جانتے ہیں یا اللہ زیادہ جانتا ہے. تو یہ زیادہ جاننا یہ حذف ہے، یعنی اعلم، خود تشریح کر رہے ہیں. یعنی اس طرح ہے اصل میں، قل انتم اعلم ام اللہ اعلم. اعلم خبر حذف ہے. اچھا، اللہ مبتدا ہے اور عالم خبر محذوف ہے. یہ دو مورد ہیں جہاں پر مبتدا اور خبر میں سے ہر ایک کو حذف کیا جا سکتا ہے، لیکن ان دونوں کے لیے دلیل چاہیے. یعنی مبتدا کو حذف کر رہے ہیں تو بھی دلیل ہونی چاہیے، خبر کو حذف کر رہے ہیں تو بھی دلیل ہونی چاہیے. وقد اجتمع حذف کل منہما، یہاں سے اگلے درس سے پڑھیں گے. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.